تو میں آپ سے نا سٹوریز فرام دا ڈیزرٹ بیان کر رہا تھا کہ کیسے وہ بندہ جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ فیض کی تلاش میں لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ خضر علیہ السلام تو وہیں کھڑے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں کچھ لوگوں کو لے آتا ہوں، وہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ شہر میں پہنچتا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ دکانیں ہیں، دکانوں پہ ریچھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے جو ہیں چیزیں فروخت کر رہے ہیں اور بندر جو ہیں وہ خریدار ہیں۔ کہیں وہ دیکھتا ہے بندر جو ہے وہ دکاندار ہے اور ریچھ جو ہے وہ خریدار ہے، کہیں وہ اس کو گدھے نظر آتے ہیں، کہیں کتے، کہیں وہ چڑیلیں، جن، بھوت، پتہ نہیں کس قسم کی مخلوقات جو ہیں اس کو نظر آتی ہیں، اس کو انسان نظر ہی نہیں آتا۔ شہر میں ہر جا جاتا ہے، انسان نہیں مل سکتا، جانور اور عجیب و غریب مخلوقات اس کو نظر آتی ہیں، گھبرا جاتا ہے یہ کیا معاشرہ ہے، کیا ہوا یہ شہر کو، شہر میں تو انسان ہی نہیں ہے۔ اب وہ جنگل کی طرف چلتا ہے، جب وہ جنگل میں پہنچتا ہے تو جنگل میں گھومتے پھرتے اس کو ایک بندہ نظر آتا ہے جو کہ اسی کے مرشد کا کوئی روپ بے روپ تھا۔ اس بندے کو کہتا ہے کہ جناب دیکھیں مجھے نا خضر علیہ السلام ملے ہیں اور خضر علیہ السلام جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ میں فیض دوں گا، آپ میرے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کو فیض لے کے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیں جناب میں لکڑیاں کاٹتا ہوں اور لکڑیاں کاٹ کے جا کے شہر میں فروخت کرتا ہوں اور اس سے جو مجھے پیسے ملتے ہیں وہ میں اپنے بچوں کا روزی روٹی چلاتا ہوں، اپنا کام چلاتا ہوں۔ تو آپ جو ہے وہ جائیں خضر علیہ السلام کے پاس، آپ ان سے فیض لے لیں، مجھے فیض کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے تو کسب حلال کی فیض ہے، مطلب حلال کی روزی میرے لیے کافی ہے، وہی فیض کافی ہے مجھے۔ تو آپ خضر کی تلاش میں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ جائیں، مجھے خضر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو پریشان ہے، آگے اس کو خضر علیہ السلام اسی طرح کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا جی بات کچھ یہ ہے کہ وہ آپ نے تو بات کہی تھی مجھے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو سب جانور ہیں، کوئی انسان کہیں ہے نہیں۔ میں نے بڑا تلاش کیا، شہر میں گیا، ہاں جنگل میں ایک انسان نظر آیا، لیکن اس جنگل کے جو وہ آدمی تھا اس نے مجھ سے فیض لینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا مجھے جو ہے وہ رزق حلال ہی میرے لیے فیض ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے پھر اس کو کہا دیکھو تم مجھے کہتے تھے اس پیالے میں پانی پی لو، حالانکہ اس پیالے سے آپ دیکھ لیا تم نے کن لوگوں نے پانی پیا تھا۔ پھر تم نے کہا کہ مجھ سے اونٹنی تم نے رنگ کرنے سے انکار کر دیا، میں نے تمہیں بارہا کہا کہ میری اونٹنی رنگ کر دو، حالانکہ میری اونٹنی کے اوپر ان لوگوں کا پانی گرنا تھا، مگر میں نے پھر بھی جو ہے وہ ایسا پانی بھی قبول کیا اور تم نے میری اونٹنی جو ہے وہ رنگ نہ کی، اور تم نے کہا کہ میرا کام ختم ہو جائے گا۔ تو میں تو آپ کے پاس آتا رہا لیکن آپ نے میری بات ہی نہیں سنی۔ تو یہاں پہ میں آپ سے بات کہہ دوں، حقیقت ہمارے پاس ہی ہے، ہمارے ارد گرد ہی ہے، ہمیں اپنی فکر اور شعور کو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے تاکہ ہم حقیقت کو پہچان سکیں۔ یہ درد آگہی بڑا عجیب سا درد ہوتا ہے اور یہی ریالٹی ہے، اگر آپ اس چیز کو اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ اصل انسان بن جاتے ہیں۔ بہت کم ہیں جو حقیقی لوگ اور حقیقی انسان ہیں، ورنہ آگہی کی آنکھ سے جب دیکھا جائے تو بات کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہیو اے گڈ ٹائم، انجوائے یور سیلف، تھینک یو۔